السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جبار ٹی وی۔ ناظرین کرام، تہوار کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان خود پرانا ہے۔ انسان کی ذہنیت کے ساتھ ایوالو کرتا ہوا ایک پیرلل کانسیپٹ ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ادوار میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دن عطا فرمایا، چونکہ وہ مختلف ثقافتوں میں، مختلف معاشروں میں اور ڈفرینٹ سوشل پیراڈائمز میں تشریف لائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پیراڈائمز کے مطابق ہی ان کے لیے عید کا دن مقرر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس دن پہلی مرتبہ اس دنیا میں عید منائی گئی۔ جس دن حابیل اور قابیل کا جھگڑا ختم ہوا، اس دن عید منائی گئی۔ جس دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود ٹھنڈی پڑی، اس دن عید منائی گئی۔ جس دن سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، اس دن عید منائی گئی۔ جس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے چھٹکارا دلایا، اس دن بھی عید منائی گئی۔ اور جس دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں ولادت ہوئی، اس دن کو بھی عید کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن عید اسلام میں کب سے جاری ہوئی؟ یہ بات بڑی دلچسپ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو عرب کے اندر اس وقت جو مشہور قبائل تھے وہ دو عیدیں منایا کرتے تھے۔ ایک ان کی نوروز کی عید ہوتی، جو کہ عربوں نے ایرانیوں سے کانسیپٹ لیا تھا، اور ایک عید ان کی وہ ہوتی جس کو وہ شابات کی عید کہا کرتے تھے۔ شابات عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سبت۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو دن ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر، ایک شکرانے کے طور پر عطا فرمائے۔ یہ دونوں عیدیں مسلسل امت مسلمہ کے اندر آج تک جاری ہیں۔ عید کا تصور صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، بلکہ دیگر قوموں میں، دیگر تہذیبوں میں اور دیگر مذاہب میں اس کا تصور موجود ہے۔ جیسے کہ نوروز کی عید، نوروز کا مطلب ہوتا ہے نیا دن۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ ایرانیوں کا ایک تہوار ہوا کرتا تھا۔ یہ تہوار تقریباً 3000 سالوں سے جاری ہے۔ استاذ اعظم زرتشت، جو کہ ایرانیوں کا ایک غیر معمولی مفکر تھا، جو کہ پارسی مذہب کا بانی بھی تھا، اس نے اس مذہب کی بنیاد رکھی اور اسی تہوار کو اس نے جاری کیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس دن زرتشت پیدا ہوئے، اس دن کی یاد میں نوروز منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کو صرف پارسی لوگ ہی نہیں مناتے، بلکہ کچھ مسلمان ممالک بھی مناتے ہیں، چونکہ ان کی ثقافت اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، جس طرح کہ آذربائیجان، ایران اور دیگر ممالک وغیرہ۔ اب بات کرتے ہیں عید فصح کی۔ عید فصح بیسکلی تو یہودیوں کی ایک عید ہے، لیکن اس کو بعض عیسائی فرقے مثلا کیتھولک بھی مناتے ہیں، آرتھوڈکس اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن کیتھولک اس کے ساتھ ایک ریلیجیس رشتہ قائم کرتے ہیں۔ عید فصح، فصح عبرانی اوریجن ہے اور اس کا مطلب ہے نظر انداز کر دینا اور چھوڑ دینا۔ اس روز کو وہ عید کے طور پر اس لیے مناتے ہیں کہ یہی وہ دن تھا کہ جس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات دلائی اور ان کو ایک قوم بننے کا درس دیا، اور اس وقت ان سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیعت کی، اور اسی وقت کی یاد میں عید فصح منائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہودیوں کی ایک اور عید بھی ہوتی ہے جسے نرسنگوں کی عید کہا جاتا ہے۔ اس عید کو نئے چاند کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے 4000 سال پرانے کیلنڈر کے مطابق ان کا ایک مہینہ ہے جسے تشتری یا تشتری کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس دن کو عبرانی میں روش ہاشانہ کہا جاتا ہے، جس کو ہم عربی میں راس السن یا اردو میں سال کا شروع یا سال کا سر کہہ سکتے ہیں، یعنی سال کا پہلا دن۔ جس طرح ہمارے یہاں یکم جنوری یا محرم الحرام کا پہلا دن ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہودیوں میں تشتری یا تشتری کا پہلا دن ہوتا ہے، جسے وہ بڑے عزت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس دن یہودی خاص لباس پہنتے ہیں اور پورا دن نرسنگے پھونکے جاتے ہیں، اور اس دن جو ربی یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پڑھ کر سناتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی دن یہودی یوم کفارہ مناتے ہیں۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدعہدی کا نتیجہ ہے کہ وہ دوسرے ہی دن یوم کفارہ یا یوم سیاح مناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیکل میں جا کر اپنے ربی سے، یعنی یہودی عالم سے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے وہ احکامات سنتے ہیں جو نواہی پر، یعنی ممنوعات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں کرسچنز کی کہ ان کے ہاں کتنے تہوار یا عیدیں ہیں،
تو ان کے यहाँ بیسکلی 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک ایسٹر کا تہوار ہوتا ہے اور ایک کرسمس ہوتا ہے۔ کرسمس یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، جسے وہ بطور عید مناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 200 عیسوی سے جاری ہوا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مسٹر سینٹا اور اس طرح کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں وہ سارے کے سارے مغرب سے لیے گئے ہیں۔ بیسکلی وہ ریلائبل کرسچن آئیڈیالوجیز نہیں ہیں۔ ایسٹر یا عید قیامت یا مر کر جی اٹھنے کا دن، جو کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ کرسچنز کے مطابق جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر خدا نے اٹھا لیا تو اس دن خوشی کے طور پر آپ کے معتقدین اور آپ کے امتیوں نے اس کو منایا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اوسٹر نامی ایک اینگلو سیکسن دیوی تھی، جس کی یاد میں مغربی لوگ اس رسم کو منایا کرتے تھے، اور بعد میں کرسچینٹی اور ویسٹرن سویلائزیشن کا آپس میں مائنڈ سیٹ ملنے کی وجہ سے اس کو ایک ہی تہوار سمجھا جانے لگا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں یوم نروانا کی۔ گوتم بدھ جو کہ بدھ مت مذہب کے بانی ہیں اور ایک خاص طرح کی روحانی شخصیت سمجھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس دن ان کو نروان حاصل ہوا، جو کہ ان کی مذہبی اصطلاح ہے، جس کے مطابق ان کو اس دنیا کے سارے دکھوں سے چھٹکارا مل گیا اور انہوں نے اس کائنات کا صحیح سراغ لگا لیا، اس دن کی یاد میں یوم نروانا منایا جاتا ہے۔ بھوٹان کے اندر اس کی باقاعدہ رسم ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن گوتم بدھ کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ بات چلی ہے تہواروں کی، تو کیا ہندوستان اس دوڑ میں پیچھے رہ سکتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ کی بات کریں اور یہاں پر ہونے والے تہواروں کی بات کریں تو وہ 1 2 3 4 نہیں ہیں، بلکہ تقریباً 250 کے قریب ایسے تہوار ہوتے ہیں جو ہندوستان میں مذہبی یا سویلائزیشن کے طور پر، یعنی ایک معاشرتی سطح پر منائے جاتے ہیں۔ ان کی تہذیب کا یہ حصہ بن چکا ہے۔ مختلف خداؤں کے ساتھ جڑے ہوئے مختلف عقائد و نظریات ان کو مختلف تہواروں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، لیکن ان میں بڑے مشہور 2 تہوار ہیں، ایک جس کو وہ ہولی کا تہوار کہتے ہیں اور دوسرا وہ جسے وہ دیوالی کا تہوار کہتے ہیں۔ ہولی کا تہوار رنگوں کا تہوار ہوتا ہے اور یہ بھی موسم بہار ہی کی آمد کی وجہ سے ان لوگوں نے منانا شروع کیا۔ لیکن اگر ہم دیوالی کی بات کریں تو دیوالی خالصتاً ہندوانہ تہوار نہیں ہے، بلکہ جین مت، جو کہ ہندو مت کی ہی ایک شاخ سمجھی جاتی ہے، ان کی طرف سے ایک مذہبی رسم کے طور پر یہ منایا جاتا ہے۔ اور اس دوڑ میں پنجاب بھی پیچھے نہیں۔ پنجاب میں بھی بیساکھی کا ایک تہوار منایا جاتا ہے، لیکن سکھوں کا جو بیسک مذہبی تہوار ہے وہ بابا گرو نانک کی جینتی ہے، جسے وہ بابا گرو نانک کے یوم پیدائش کے طور پر مناتے ہیں۔ تکابر ادیان ایک ایسا موضوع ہے جس میں آپ دنیا کے مذاہب کو کولیکٹیولی دیکھ سکتے ہیں اور ان کو ریلیجیس کمپلیکس کے طور پر ایک بگ پکچر پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا کے مذاہب میں ثقافت کا کتنا دخل ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے تصور کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔